بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ پی ایم اے کاکول کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان نے مارکہ حق میں دشمن کو واضح شکست دی۔ آرمی چیف نے دو ٹوک پیغام میں کہا کہ نیوکلیئر ماحول میں پاک بھارت جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپریشن بنیان مرسوس کے دوران قوم کو فولادی دیوار بن کر فوج کے ساتھ کھڑی رہی۔ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے رافال طیارے اور S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ بھارتی الزامات بے بنیاد، جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ملٹی ڈومین وارفیئر میں پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ برتری ثابت کی۔ امریکی صدر کی تعریف، کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا میں قیام امن کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، لانگ کورس، ٹیکنیکل، لیڈی کیڈٹ اور انٹیگریٹڈ کورسز مکمل کرنے والوں کی شاندار پریڈ۔ 152ویں لانگ کورس، 37ویں ٹیکنیکل کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس کی پاسنگ آؤٹ، 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی کیڈٹس بھی پریڈ میں شریک ہوئیں۔ اہل خانہ کا جوش و فخر دیدنی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی۔ حاضرین نے کھڑے ہو کر شاندار استقبال کیا۔ بنوں کے مغل کوٹ سیکٹر میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، 2 خوارج ہلاک۔ فتنہ الخوارج طارق کچی گروپ کے سرغنہ طارق کچی اور حکیم عرف ٹائیگر جہنم واصل۔ آپریشن انٹیلیجنس بیس تھا۔ دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طارق کچی گروپ پچھلے 2 سال سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں متحرک تھا۔ ہلاک دہشت گرد بھتہ خوری اور افغانستان سے در اندازی میں بھی ملوث تھے۔ خوارج کے خاتمے سے خطے میں سیکیورٹی صورتحال مزید مستحکم ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو ختم کرنا ان کے لیے بہت آسان۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ حالیہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان اس جنگ کو روکنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ امریکی صدر نے گفتگو کے دوران ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کیا۔ کہا، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کروا کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان میں اب صرف وہی افغان رہ سکے گا جس کے پاس ویزا ہوگا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم حکومتی فیصلہ، 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اہم شخصیات شریک۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اجلاس میں شریک نہ ہوئے، نمائندگی مزمل اسلم نے کی۔ اجلاس میں افغان مہاجرین کی واپسی، دراندازی اور اشتعال انگیزی پر تفصیلی غور کیا گیا۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,000 افغان مہاجرین وطن واپس بھیجے جا چکے۔ کسی افغان کو اضافی مہلت نہیں دی جائے گی۔ افغانستان کی جانب سے ایگزٹ پوائنٹس کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ ثانیہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، زخم آج بھی تازہ، مجرم تاحال بے نقاب۔ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قافلے پر خوفناک حملہ، 150 سے زائد افراد جاں بحق۔ استقبالی ہجوم خوشی سے جھوم رہا تھا، پھر قیامت خیز دھماکوں نے سب کچھ بدل دیا۔ کارساز دھماکوں میں سینکڑوں زخمی، ایمبولینسوں کے سائرن اور چیخو پکار گونجتی رہی۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 18 اکتوبر کا واقعہ 27 دسمبر کے واقعے کا تسلسل تھا۔ جعلی کارکن اور رہنما ہر سال کارساز یادگار شہدا پر جمع ہوتے ہیں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ثانیہ کارساز کی 18ویں برسی پر بلاول بھٹو کا شہدا کو خراج عقیدت۔ شہدا کے حوصلے اور جمہوریت سے وفاداری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے پیغام میں کہا، 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا۔ کارساز حملہ آمریت اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ تھا۔ شہدا کا لہو جمہوری اور خوشحال پاکستان کی راہ کو روشن کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عزم دہراتے ہوئے کہا، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور ثانیہ کارساز کے شہدا کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ شرجیل انعام میمن کا ثانیہ کارساز کی 18ویں برسی پر شہدا کو خراج عقیدت۔ 18 اکتوبر 2007 کا دن پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ مگر لازوال باب ہے۔ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا، دہشت گرد حملے کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے جد و جہد جاری رکھی، عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر جمہوریت کی راہ میں عزم اور قربانی کی مثال قائم کی۔ ثانیہ کارساز کے شہدا قوم کے ہیرو ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔
पुराने कपड़ों पर 200 रुपए फी किलो टैक्स, ताजुल बरादरी बिलबिला उठी। इस्तेमाल शुदा गर्म मलबूसात की कीमत में 500 से 1500 रुपए तक इजाफा हो जाएगा। सफेद पोश तबके के लिए लुंडा बाजार की खरीदारी भी मुश्किल होने लगी। दरामदी ड्यूटी बढ़ने से ताजिरों की इन्वेस्टमेंट दुगनी। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मलबूसात की दरामद पर टैक्सों की शरह को कम करे ताकि सफेद पोश और गरीब तबका अफराद बाजारों से सस्ते दामों खरीदारी कर सके। और पहली फतह की तलाश। विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टकराएगा। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के करीब आकर बारिश ने बाजी पलट दी थी। मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धचका दिया, मगर बदकिस्मती से नतीजा शिकस्त की सूरत में निकला। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच से कबल कौमी वुमेन टीम की भरपूर प्रैक्टिस। बारिश के बायस ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतरी के लिए पुरअज़्म।